محرم الحرام کا یہ حرمت والا عظمت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ ماہ پاک نسبتوں کے اعتبار سے بے تحاشا نسبتیں رکھتا ہے، اور یہ بات سورج کی طرح روشن ہے کہ اس ماہ پاک کو قبل اسلام بھی اور اسلام کے ظہور کے بعد بھی بے شمار معتبر اور اعلیٰ نسبتیں حاصل ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک کے مطابق 10ویں محرم اور دیگر اس کی تاریخ جو ہے بے شمار نسبتیں ہیں، لیکن مسلم امہ کے لیے دور حاضر کے فتنوں کے لحاظ سے، دور حاضر میں ہدایت کے لحاظ سے دو بڑی عظیم الشان نسبتیں، ایک آج جس طرح یکم محرم الحرام ہے، حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور دوسری عظیم نسبت 10 محرم الحرام کو حضرت امام الشہداء سید الشہداء حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، یہ دو عظیم نسبتیں اسلام کے بعد اس پاک مہینے کو حاصل ہوئی ہیں، اور ان میں سے آج سب سے باکمال نسبت کہ جس نسبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجایا ہے، اور نہ آپ کے دور مبارک بلکہ آج جوں وقت گزرتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے چرچے کو، آپ کے نظام کو، آپ کی دی گئی تعلیمات کو مزید دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ ابتدا میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بہت سارے احباب سوال فرما رہے تھے، کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ طوفان بدتمیزی کچھ عرصہ سے بڑا زور پکڑ چکا ہے کہ جب بھی کسی معتبر ہستی کی بات ہو تو اس میں اختلاف پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تو ابھی یکم محرم شریف آئی نہیں تھی تو بہت ساری ویڈیوز پوسٹ کی گئیں مختلف مسالک کے احباب کی طرف سے، شرارتی ٹولے جو ایمان کو بیچ دیتے ہیں کہ بھئی یکم محرم الحرام جو ہے جی یہ موضوع روایت ہے، جبکہ یکم جو یوم سیدنا عمر خطاب ہے، یکم محرم شریف، یہ اہل سنت کے جمہور کے مطابق، اور ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں مورخ جن کے اوپر محدثین و مفسرین بڑے بڑے ائمہ کا اتفاق ہے کہ وہ لوگ ان کی تاریخ معتبر ہے، اس لحاظ سے سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو یوم شہادت یکم محرم الحرام ہی ہے، اور اس پہ فقیر کے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے دلائل کا، اور ایک مضمون بھی سعادت حاصل ہے وہ موجود ہے، جو ساتھی شوق رکھتا ہو وہ ضرور حاصل کرے۔ تو آپ کو جو ابو لولو فیروز نے خنجر کے ساتھ وار کیا وہ 26 ذوالحج تھی، بدھ کا دن تھا، اور آپ کی پیٹھ مبارک پر، آپ کے کول مبارک پر خنجر سے وار کیا گیا، اور بدھ کے روز آپ زخمی ہوئے، آپ کے ساتھ اور 6 لوگ بھی شہادت کا مرتبہ آپ کے دفاع میں لوگوں نے پایا، صرف آپ نہیں 6 لوگ اور بھی، اور 12 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے، اور 6 بھی جو ہے حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کو بھی شہادت کا درجہ ملا۔ تو 26 ذوالحج کو آپ کا یوم شہادت ہے، آپ کو 4 روز بعد اتوار کے دن نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن فرمایا گیا۔ یہ روایات میں موجود ہیں بدھ اور اتوار، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تاریخ واضح ہے کہ ذوالحج کا مہینہ ختم ہونے میں 4 دن باقی تھے،
تو حضرت سیدنا عمر خطاب کو اللہ نے یوم شہادت عطا فرمائی۔ میرا موضوع اس طرف نہیں، لیکن صرف جو محبت والے ہیں، جو سنی ہیں، جو حق کا ساتھ دینے والے ہیں، میں ان کے لیے صرف عرض کرنا چاہتا تھا کہ کسی کان پر بات نہ دھریں جو صدیوں سے بات چلی آ رہی ہے اور جو مستند بات ہے، جو جمہور کا عقیدہ ہے، جو مشائخ کا، اولیاء کا، بزرگوں کا عقیدہ ہے، وہ یہی ہے کہ یکم محرم الحرام جو ہے سیدنا عمر خطاب کی یوم شہادت ہے۔ میں آج ایک باقی فضائل جو حدیث میں موجود ہیں ان سے ہٹ کر تاریخی دنیا کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور بہت سارے لوگوں نے اس چیز پر لکھا بھی ہے اور ان کو سراہا بھی جانا چاہیے۔ ہم نے جب اسکول میں پڑھنے کے لیے قدم رکھا تو اس وقت ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ایک سکندر اعظم گزرا جو دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہے، اور اس حقیقت کو اگر آپ دیکھیں تو آج بھی اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں، انٹرنیٹ پر آپ اگر مختلف سرچ کی اور ویب سائٹس پر چلے جائیں تو وہاں بھی اگر اس جملے کو سرچ کریں کہ دنیا کا بڑا بادشاہ، مضبوط ترین بادشاہ کوئی ہے تو وہ لکھا جائے گا جی وہ سکندر اعظم تھا، اور دنیا نے اس کو بادشاہوں کا بادشاہ سکندر اعظم کا ٹائٹل بھی دے دیا۔ اور غیر مسلمین جو ہیں مورخین وہ اس کو الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور وہ الیگزینڈر دی گریٹ جس کو دی گریٹ وہ کہتے ہیں، سکندر اعظم کہتے ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ کہتے ہیں، یہ مقدونیہ کا ایک بادشاہ تھا جس کو 20 سال کی عمر میں بادشاہت ملی۔ بادشاہ کا بیٹا تھا، 20 سال کی عمر میں بادشاہت ملی، 3 سال اس کی ٹریننگ ہوئی، 23 سال کی عمر میں وہ جنگ کرنے نکلا، اور مقدونیہ سے سب سے پہلے اس نے یونان کو فتح کیا، یونان سے ترکی کو فتح کیا، پھر ایران کی جانب بڑھا، پھر شام کو، شام سے یروشلم کو، پھر بابل کو، پھر مصر کو، پھر ہندوستان میں جو بڑا مشہور راجہ پورس اور سکندر اعظم کی جنگ، تو یہاں ہندوستان تک وہ پہنچا، اور یہاں سے پھر اس نے واپسی کا راستہ اختیار کیا، اور 33 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور تاریخ دان لکھتے ہیں، جس میں اختلاف نہیں ہے، کہ اس نے 17 لاکھ مربع میل پر حکومت قائم کی، یعنی یہ جو سارے ملک میں نے آپ کو بتائے وہ چلتا چلتا 17 لاکھ مربع میل کا بادشاہ بنا، اور ایک دو روایات یہ ہیں کہ وہ 18 لاکھ مربع میل کا بادشاہ تھا، دونوں میں سے ایک بھی ذہن میں رکھ لیں۔ تو یہ مقدونیہ کا بادشاہ 10 سال کے عرصے کی حکومت کرتا ہے، 17 لاکھ مربع میل کی حکومت قائم کرتا ہے، اور دنیا اس کو الیگزینڈر دی گریٹ کا لقب دے دیتی ہے۔ دی گریٹ سے مراد یہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس سے بڑا بادشاہ کوئی گزرا نہیں ہے۔ میں تمام دنیا کے مورخین سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص مسلمانوں کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل یہ واٹس ایپ، سوشل میڈیا، یہ بڑے تیز ذرائع ہیں، ایک خبر کو وائرل کرنے کے لیے چند سیکنڈ میں بھی ایک اس کا حصہ درکار ہے کہ بس آپ نے سینڈ کا بٹن دبانا ہے اور وہ پوری دنیا میں چیز وائرل ہو جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کے سوال کو اٹھائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، دنیا کے کونے کونے میں مسلمان اس سوال کو ہر غیر مسلم سے پوچھیں، اور اگر آپ کو غیر مسلم کا اختیار حاصل نہیں ہے تو کم سے کم تاریخ پڑھ کے اپنے ایمان کو جھنجھوڑیں کہ مقدونیہ کا بادشاہ 17 لاکھ مربع میل 10 سال کے عرصے میں قائم کرتا ہے، لیکن کوئی روایت موجود نہیں کہ اس کا اعلیٰ معیار کیا تھا۔ اس کے برعکس فاتح عرب و عجم، ناصر دین مبین، قائد حریت، امام عدل و حریت، حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اگر خلافت مبارک کا دور
اس کا عرصہ کتنا ہے جی؟ 10 سال۔ یہاں پر جو غیر مسلموں نے اپنا بڑا خدا بنا رکھا ہے، بڑا بادشاہ بنا رکھا ہے، ان کا دور کیا ہے جی؟ 10 سال۔ اور حضرت عمر خطاب کی خلافت کا بھی دور ہے 10 سال، دونوں کا برابر دور ہے۔ اور سکندر اعظم، اس کے بیک گراؤنڈ پہ ایک مختصر سی چند میں نے نکات لکھے ہیں کہ نظر دوڑائیں کہ میں نے جس طرح عرض کی کہ وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، تخت اس کو وراثت میں ملا، دنیا کے بہترین استاد اس کو ملے، اور جن میں ارسطو جیسے آدمی کا بھی نام شامل ہے۔ آج سائنس ارسطو کو بڑا مانتی ہے، یعنی ارسطو جیسے بڑے سائنسدان اس کے استادوں میں شامل ہیں۔ اور 20 سال کی عمر میں جب اس کو تخت و تاج سونپا گیا تو پوری ٹریننگ کے ساتھ، ماہر استادوں کے ساتھ اس کی تعلیم اور تربیت کی گئی۔ جبکہ حضرت عمر خطاب پر نظر ڈالیں تو آپ کا باپ کیا، آپ کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں۔ اونٹ، بھیڑ، بکریاں، روایات پڑھ لیں تو والد گرامی کے اونٹ سنبھالتے ہیں۔ ایک عرب کے چھوٹے سے حصہ مکہ کے گرد و نواح میں اونٹ چراتے ہیں۔ کسی اکیڈمی سے جنگ نہیں سیکھی، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، کسی سائنسدان کا نام نہیں آتا کہ وہ آپ کا استاد ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب پھر سکندر اعظم کا عرض کروں کہ اس کے پاس آرگنائزڈ ایک پراپر پوری آرمی موجود ہے جو پہلے سالہ سال سے جنگ کرتی آ رہی ہے۔ اس کے باپ نے تیار کر رکھی ہے، بڑے بڑے جرنیل ان کی تیاری کرانے والے ان کے پاس موجود ہیں، بڑے بڑے ہتھیار اس دور کے ان کے پاس موجود ہیں۔ اور اس نے کتنی حکومت قائم کی؟ 17 لاکھ مربع میل۔ اور حضرت عمر خطاب کے دور مبارک کی طرف نظر لے جائیں، خلافت مبارکہ کا دور، تو آپ کے پاس آرگنائزڈ آرمی موجود نہیں۔ ایک سادہ مسلمانوں کی جماعت ہے، ایک عام سی جنگ لڑنے والی، عام سی دنیا داروں کی نظر میں، اللہ کی نظر میں اور ایمان کی قوت کے لحاظ سے تو ان کا ثانی کوئی نہیں، تو اس کے مقابلے میں کوئی ٹریننگ نہیں، آرگنائزڈ آرمی نہیں ہے۔ اس کے بغیر آپ نے 22,50,000 مربع میل پر حکومت قائم کی۔ ایک طرف وہ ساری خوبیاں، تخت و تاج، دولت، ٹریننگ، فوج، ہتھیار، سب وسائل، 17 لاکھ مربع میل، اور ایک طرف ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ کسی کے پاس تلوار ہے اور کسی کے پاس تلوار ہی نہیں۔ وہ لوگ کتنی قائم کرتے ہیں؟ حضرت عمر خطاب 22,50,000 مربع میل پر حکومت قائم کرتے ہیں، اور جن میں اس وقت کی سپر پاور روم اور ایران شامل ہے۔ سپر پاورز، دنیا پر جن کا ڈنکا تھا، ان کے ساتھ صحابہ کرام گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کے گئے، ان کو فتح کیا۔ کوئی میزائل نہیں تھے، کوئی ٹینک نہیں تھے، آبدوزیں نہیں تھیں، کوئی جنگی جہاز نہیں تھے۔ وہ صحابہ کرام ایمان کی قوت لے کر حضرت عمر کی قیادت میں ایران اور روم جیسی سپر پاور کو فتح کیا۔ اور ان دونوں حکومتوں کا اگر آپ موازنہ کریں، 17 لاکھ اور 22 لاکھ، ایک تو رقبے کے لحاظ سے بھی، اور دوسرا اگر آپ جس سکندر اعظم کو یہ ڈی گریڈ کا نام دیتے ہیں، اس میں اگر آپ تاریخ پڑھیں تو چند باتیں آپ کو واضح نظر آئیں گی کہ سکندر اعظم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے جرنیلوں کو قتل کرواتا رہا، اس کے فوجی جرنیل اس سے بغاوت کرتے رہے، اس کے فوجیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، ہندوستان پہنچے انہوں نے آگے بڑھنے سے چھوڑ دیا، آگے بڑھنے سے انکار کر دیا کہ ہم آگے نہیں جاتے۔ اور پھر جو 17 لاکھ مربع میل کی اس نے حکومت قائم کی، اس میں وہ کوئی نظام اور سسٹم نہیں دے سکا کہ وہ دنیا کو کوئی چیز دے کر جائے کہ بھئی میں کو بڑا اعلیٰ نظام دے کر جا رہا ہوں، میں بڑی اعلیٰ حکومت دے کر جا رہا ہوں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی چیز دے کے جا رہا ہوں۔ کوئی ایسی ایک مثال کوئی مورخ مسلم و غیر مسلم نہیں دے سکتا کہ سکندر اعظم، جس کو یہ دی گریڈ کہتے ہیں، کہ اس نے کوئی ایک ایسا نظام بھی قائم کیا ہو۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، اس کی حکومت جو ہے وہ صرف 5 سال اس کے مرنے کے بعد قائم رہی، اور 5 سال میں ساری اس کی سلطنت ٹوٹ گئی۔
اس کے برعکس جناب سیدنا عمر خطاب کی حکومت کی بات کی جائے تو 22,50,000 مربع میل پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شیر اور یہ غلام حکومت کرتا ہے تو ایسا سسٹم دیتا ہے کہ آج 21ویں صدی میں بھی لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم سیرت عمرین پہ چل رہے ہیں، ہم عمرین لا پر چل رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ سن ہجری کا اجرا آپ نے کیا، جیل کا تصور آپ نے بنایا، مؤذنوں کی اماموں کی تنخواہیں آپ نے مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا انتظام آپ نے کیا، پولیس کا محکمہ آپ نے بنایا، عدالتی نظام انصاف کا آپ نے قائم کیا، آپاشی کا نظام آپ نے قائم کیا، نہریں آپ نے بنوائیں، فلاح و بہبود کے کام آپ نے کرائے، یہ فوجی محکمہ چھونی یہ سارا کام آپ کا تھا۔ اور تاریخی عالم میں دنیا میں پہلی بار اگر ایک فلاحی ریاست کا قیام کیا گیا تو وہ محمد رسول اللہ کے اس عظیم غلام جناب عمر نے کیا۔ اور وہ کیا کارنامہ تھا کہ دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچے، ضعیف اور معذور بوڑھے جو کمانے کے قابل نہیں ہوتے تھے ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا، دنیا میں پہلی بار۔ اور آج انسانی حقوق کی بڑی بات کی جاتی ہے تو انسانی حقوق کے چارٹر میں یہ بات لکھی جائے گی کہ حضرت عمر خطاب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دنیا میں پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وہ نظام قائم کیا کہ آپ فرمایا کرتے ماؤں نے تو بچوں کو آزاد پیدا کیا ہے، تم لوگ کون ہو جو ان کو غلام بناتے ہو؟ آپ نے اس غلامی کے نظام کو ختم کرنا شروع کیا اور مساوات، انصاف اور برابری سب کو عطا فرمائی اور وہ نظام قائم کیا کہ آج ہم نہیں کہتے، غیر مسلم بھی اس تاریخ کو لکھتے ہیں، اس روایت کو لکھتے ہیں کہ جناب عمر خطاب کے 10 سال کے عرصے میں آپ فرماتے اگر فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر اس کا جواب دہ ہوگا۔ اور یہ روایت غیر مسلمین کی کتابوں میں نے پڑھی اور انہوں نے یہ نقل کر کے لکھی کہ جب حضرت عمر خطاب کی شہادت ہوئی تو مدینہ منورہ سے ہزاروں میل دور ایک چرواہا جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا تو ایک بھیڑیا آیا، اس کے بچے کو اٹھا کے لے گیا، بھیڑ کے بچے کو اٹھا کے لے گیا، وہ بھاگتا ہوا گاؤں میں گیا اور لوگوں کو آواز دینا شروع کر دی، لوگوں سنو آج حضرت عمر خطاب اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا تو ہزاروں میل دور ہے مدینے سے، تجھے یہ خبر کیسے ملی؟ تو جنگل میں بیٹھا تھا، تو شہر میں بھی موجود نہیں تھا، بتا۔ اس نے کہا کہ جب سے بکریاں چرا رہا ہوں، جب سے عمر خطاب کی خلافت تھی، یہ بھیڑیا، شیر، یہ جو جانور ہیں یہ کبھی بھی انہوں نے میری بکریوں کو نہیں چھیڑا تھا، جہاں بھیڑیے چرتے تھے وہیں میری بکریاں چرتی تھیں۔ آج بھیڑیا میرے بکری کے بچے کو اٹھا کر لے گیا ہے، اس لیے آج میں سمجھتا ہوں عمر اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ غیر مسلم بھی اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ عمر خطاب نے وہ عدل و انصاف قائم کیا اور یہ آج اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں۔ حکمران کلاس کو آج بھی کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا، اور اگر آپ وہ بادشاہی نظام میں جائیں، وہ پچھلے دور میں چلے جائیں تو اس وقت ان کی طاقت کا کیا عالم ہوگا، ان کی رونق کا کیا عالم ہوگا۔ اگر سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی حکمران طبقے کی، حکمران کلاس کی کسی نے شروع کی تو وہ حضرت جناب سیدنا عمر خطاب کی ذات ہے۔ آپ کسی کو بھی عہدہ دیتے، آپ کی تاریخ پڑھیں، کہیں بھی گورنر بھی کوئی اگر مقرر کیا جاتا تو اس کی جائیداد کا، زمین کا، مال اسباب کا ایک تخمینہ لگایا جاتا، وہ محفوظ کر لیا جاتا، اور جب وہ عہدہ چھوڑا جاتا یا دوران حکومت وہ جا کے وہاں چیک کیا جاتا، اگر ان کے اثاثہ جات میں ذرا برابر بھی اضافہ ہوتا ان کو معزول بھی کیا جاتا، ان کا مال بھی ضبط کر لیا جاتا۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی جناب فاروق اعظم کی دین ہے، اور یہ حضرت فاروق اعظم کا نعرہ تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوا کرتا ہے، اور آپ اپنے حکمرانوں کو فرمایا کرتے، اور آپ کی مہر مبارک پر بھی یہ لکھا تھا، جس کو آپ اپنے خطوں پر لکھا کرتے، مہر کو لگایا کرتے، اس میں کیا لکھا تھا؟ عمر نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ تو آپ نے یہ اکاؤنٹیبلٹی، اور نہ صرف حکمرانوں کی، اپنی ذات تک بھی، کہ حضرت سیدنا عمر خطاب کی سیرت پڑھیں تو آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن موجود نہیں ہوئے، اور 1 سالن بھی دور کی بات،
خلافت کے دور میں، بادشاہت کے دور میں جناب عمر خطاب فاقے کیا کرتے ہیں. قید پڑتا ہے تو گھی چھوڑ دیتے ہیں. ایک سال ایسا بھی گزرا کہ پورا سال آپ نے گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ قید پڑا ہوا ہے. اکاؤنٹیبلٹی دیکھیں اور آپ کی سادگی کا انداز دیکھیں کہ گرمیوں کے لیے ایک جوڑا اور سردیوں کے لیے ایک جوڑا. اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس میں بالخصوص آپ کی لباس کی بات کی جائے کہ آپ جہاں جگہ ملتی سر اینٹ لیتے، سر رکھتے اور درخت کے سائے کے اندر سو جایا کرتے. آج حکمرانوں کے پاس سیکیورٹی دیکھیں عام بندے کی پہنچ ہی نہیں ہے. حضرت عمر خطاب کو ایک ایران اور روم کی طرف سے نمائندہ آیا اور مدینہ تلاش کرتے وہ داخل ہوا، بادشاہ کا پیغام لے کے آیا اور لوگوں سے کہا اپنے بادشاہ اپنے خلیفہ کا مجھے مقام بتاؤ، کہاں پر ملاقات ہوگی، میں نے پیغام دینا ہے. وہ پیامی پہنچا، ان کو بتایا گیا جاؤ مسجد نبوی میں چلے جاؤ. مسجد شریف میں پہنچے تو وہاں ایک شخص لیٹا پڑا ہے جس کے سر کے نیچے اینٹ ہے اور جو کرتا آپ نے زیبتن فرمایا اس پہ 17 پیوند ہے اور 17 میں سے ایک ایسا چمڑے کا پیوند بھی ہے جو لال سرخ ہے، یعنی ہم پہننے سے کترائیں کہ جی بڑا ہی بھدا سا لباس ہے. یہ ان کی سادگی کا عالم ہے. تو وہ مسجد میں اس شخص کو دیکھ کے باہر نکل جاتا ہے. لوگوں سے پھر پوچھتا ہے یار مجھے اپنے خلیفہ اپنے حکمران سے ملاؤ، میں نے پیغام دینا ہے بادشاہ کا. انہوں نے کہا وہ مسجد میں، انہوں نے کہا نہیں مسجد میں تو ایک غریب شخص لیٹا پڑا ہے، وہ پیون زدہ کپڑے پہنے، وہاں تو حکمران آپ کا موجود نہیں. انہوں نے کہا وہ جو پیون زدہ کپڑوں والا شخص ہے نا وہی ہمارا عمر، وہی ہمارا حکمران، وہی ہمارا لیڈر، وہی مسلمانوں کا خلیفہ ہے. تو حضرت عمر خطاب کی اکاؤنٹیبلٹی، اور یہ تو سارے بچے اسکول جاتے ہیں تو یہ واقعہ تو سب نے پڑھ رکھا ہے کہ حضرت عمر خطاب جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایک عام سا شخص اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے عمر آپ نے مال غنیمت میں ناانصافی کی ہے، سب کو ایک ایک چادر دی ہے اور خود 2 چادریں لی ہیں کیونکہ آپ کا قد مبارک دراز تھا، ایک چادر سے آپ کا جسم مبارک نہیں ڈھکتا تھا، 2 چادروں کی ضرورت تھی. تو اسی محفل کے دوران، اسی مجلس کے دوران حضرت عمر خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہا ہے عمر عبداللہ آپ گواہی دیں. انہوں نے کھڑے ہو کے گواہی دی کہ میرے ابا جان کا جو کرتا مبارک ہے، جو لباس مبارک ہے، ایک چادر سے نہیں بنتا تھا تو اس لیے میں نے اپنی حصے کی چادر اپنے والد گرامی کو دے دی تھی. یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. 22,50,000 مربع میل کے مالک اور ان سے ایک عام شخص مسجد میں کھڑا ہو کے پوچھ رہا ہے یہ آپ نے کرتا کہاں سے لیا ہے. اور ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک روز آپ کے سامنے تشریف فرما ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر آپ پسند فرماتے تھے کہ کوئی آپ کی غلطی تو تھی نہیں لیکن آپ کہا کرتے تھے کہ میرے عیبوں کو اگر کوئی مجھے بتائے گا تو میں اس شخص سے محبت کروں گا، وہ شخص مجھے بڑا محبوب ہے جو میری غلطی مجھے بتائے. تو حضرت سلمان فارسی حضور کے اس غلام کو حضرت عمر فرماتے ہیں اے سلمان مجھے بتائیں کہ آپ نے میرے اندر کوئی عیب دیکھا ہے، کیونکہ آپ امیر المومنین بھی ہیں، ادب کا تقاضا بھی ہے، پھر آپ کا جلال بھی مشہور. تو حضرت سلمان فارسی ذرا خاموش رہے. آپ نے فرمایا سلمان ڈرے نہیں، کھل کے بولیں، میں بالکل غصہ یا ناراضگی نہیں ہوگی. تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ آپ کا صبح کا لباس اور ہے اور شام کا لباس اور ہے. یہ صحابہ کرام کے نظر میں عیب ہے. تو حضرت سلمان فارسی کو پھر وضاحت پیش کی اے سلمان میرے پاس ایک ہی چادر ہے، ایک ہی کپڑا ہے جو میں صبح بھی پہنتا ہوں اور شام کو بھی پہنتا ہوں، صرف فرق کیا ہے کہ میں اس کو دھو لیتا ہوں اور سکھا کر پہن کے آتا ہوں اور وہ لگتا ہے کہ شام کا لباس اور ہے. یہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم غلام جب بھی انہوں نے پہنا موٹا کپڑا پہنا، باریک کپڑوں سے نفرت کیا کرتے. جس گورنر کو بھی اسلامی مملکت کا گورنر بنا کر بھیجتے فرماتے کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، کبھی ان نفیس اور نرم ملائم کپڑوں کو نہ پہننا. سادگی، فاقہ کشی اس کا حکم دیا کرتے. اور میں عرض کرتا چلوں جب بیت المقدس کو فتح کیا گیا تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم اس کی چابیاں آپ کے خلیفہ کو دیں گے
تو پھر آپ کو مدینہ سے تشریف لے کے جانا پڑا، ہزاروں کلومیٹر ہے۔ تو آپ ایک غلام کے ساتھ روانہ ہوئے، سفر کر کر کے جتنے کپڑے مبارک تھے وہ مزید 55 زیادہ کپڑے اور گھس گئے۔ اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب اس بیت المقدس کے شہر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ راستے کا آپ نے ایک قانون مقرر کیا تھا غلام کے ساتھ کہ کچھ دیر تم گھوڑے پر بیٹھنا، کچھ دیر میں بیٹھوں گا۔ تو جب شہر میں داخل ہونے لگے تو حضرت عمر خطاب کے غلام کی باری تھی۔ غلام عرض کرتا ہے حضرت اب آگے دشمنوں کا سامنا کرنا ہے، حضور آپ گھوڑے پر تشریف فرماؤ۔ آپ نے فرمایا کہ جو بات ہے وہ بات ہے، انصاف کا تقاضا یہ تیری باری ہے، تو ہی گھوڑے پر بیٹھے گا۔ تو تاریخ عالم نے اس چیز کا نظارہ کیا کہ مسلمانوں کا خلیفہ 22,50,000 مربع میل کا بادشاہ، اس نے گھوڑے کی مہار پکڑی اور غلام گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور دیگر انہوں نے فوری طور پہ ایک لباس تیار کرایا تھا کہ حضرت عمر آئیں گے تو ان کے بڑے بڑے بادشاہوں سے مقابلہ کرنا ہے، چابی لینی ہے، تو ہمارا حضرت عمر کا بھی لباس، ہر ایک کی حسرت ہوتی ہے، تو انہوں نے لباس تیار کرایا۔ تو حضرت عمر نے پہننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا جو لباس میرا یہ ہے میں اسی میں جا کر ملاقات کروں گا، حضور پہن لیں، ان کے ساتھ مقابلہ ہونا ہے، بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہیں، ہمارے پورے مسلمانوں کو آپ نے ریپریزنٹ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کا تاریخی جملہ ہے کہ ہماری عزت ہمارے لباس کے ساتھ نہیں ہے، ہماری عزت ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ آپ اسی لباس کے ساتھ تشریف لے کے گئے اور چابیاں میں وصول فرمائیں، اور پھر وہ یہودی کیا اٹھے کہ ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ اس حالت میں، اس لباس میں، اس کیفیت میں آئے گا اور چابیاں وصول کرے گا۔ یہ حقانیت ہے۔ اور پھر جب کھانا تناول کرنے کی باری آئی، یہ سادگی کی بات عرض کرتا ہوں کہ آپ کے جرنیل، آپ کے گورنر، آپ خود سادگی کرتے کہ دعوت کا اہتمام تھا بادشاہوں نے، آپ نے ان کی دعوت قبول نہ فرمائی بلکہ اپنے فوجی لشکر ان کے جرنیلوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا۔ اور روایت کیا کہتی ہے کہ وہ کھانا کیا تھا ابو عبیدہ بن جراح اور دیگر؟ وہ کھانا یہ تھا کہ سوکھی روٹیاں پانی میں ڈبو کر کھائی گئیں، بیت المقدس فتح کر دیا گیا، بکرے ذبح نہیں ہوئے، بڑے بڑے گوشت اور بڑی بڑی دعوتیں نہیں بنی، بڑے بڑے پاور شو نہیں کی گئی، کروڑوں روپے نہیں اجاڑے گئے، بلکہ کیا ہوا؟ وہ جو سادہ غذا سوکھی روٹیاں پانی میں ڈبو کر مسلمانوں کے خلیفہ نے بھی کھائی اور اس فوج کے جرنیل نے بھی کھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو یہ عظیم لوگ عطا فرمائے، اور ہم جو ہیں بلا بیٹھے، ہمیں تو اغیار کی جو پرسنالٹیز ہیں ہم ان سے ہو جاتے ہیں۔ تو تاریخ عالم سے میں دعوت پیش کرتا ہوں، تمام مورخین سے گزارش کرتا ہوں کہ فیصلہ کریں کہ کیا دی گریٹ عمر ہے کہ دی گریٹ الیگزینڈر ہے۔ پوری دنیا کو ماننا پڑے گا۔ 245 ممالک میں آج بھی حضرت عمر کا قانون، حضرت عمر کا نظام کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی طریقے سے رائج ہے، اور وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ آخر میں بس ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرا، ہم اپنے لوگوں کی، بزرگوں کی سیرت سے آشنا نہیں۔ وہ بڑا خوبصورت ایک اخبار کے جریدے سے، پرانا اخبار، کہ لاہور میں ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا کلیش ہوا، تو مسلمانوں نے کہا کہ اگر ہم گھروں سے نکل آئے تو ان ہندوؤں کو چنگیز خان اور ہلاکو خان یاد آ جائے گا۔ تو وہ اخبار کے جریدے میں جواہر لال نہرو کی ایک خبر ہے کہ اس نے پھر ایک جلسہ سجایا اور جلسے میں یہ طنز کیا کہ یہ لوگ ہمیں چنگیز خان اور ہلاکو خان کی دھمکی دے کر ڈراتے ہیں کہ وہ یاد آ جائیں گے، کیا ان کو یاد نہیں کہ ان کی تاریخ میں عمر بھی موجود ہے، اغیار بھی مانتے ہیں۔ گاندھی نے جب انڈیا کی پہلی یہ سجی نا جی پورے ایک پارلیمنٹ، تو اس میں کیا کہا؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی ایسی مثال اور موجود نہیں سادگی کی میں تمہیں دے سکوں، لیکن ہاں اگر سادگی کی اور حکمرانی کی اگر کوئی مثال اس تاریخ عالم میں واضح اگر میں دے سکتا ہوں تو وہ محمد الرسول اللہ کے غلام ابو بکر و عمر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی محبت عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور حضور نے خود فرمایا آسمان دنیا یہ ہدایت کا ستارے اصحابی کا نجوم، اور یہ ہدایت ان میں سے کوئی ان کی ایک کی بھی اقتدا کرے گا اللہ ہدایت دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اقتدا کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسی محبت حضور کی ان کو حاصل تھی، جیسی اسلام کے لیے درد اور کوشش ان کو حاصل تھی، اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔